السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بچوں، امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے. ہم نے کل پڑھا تھا پولو دا کنگ آف گیمز. اس کے ہم نے 2 پیج پڑھے تھے. آج ہم پیج نمبر 34 کے لاسٹ پیرا سے آگے پڑھیں گے. تو آپ اپنی کتاب نکالیے اور ہم سٹارٹ کریں گے. In the unsettled times of the 18th century, polo almost vanished from the Indian scene. 18ویں صدی کے غیر مستحکم دور میں ہندوستان سے پولو کا سین تقریباً غائب ہی ہو گیا. However, it survived in a few remote mountainous enclaves of the great subcontinent. حالانکہ یہ برصغیر عظیم جو ہے اس کے کچھ دور دراز پہاڑی علاقوں میں محفوظ رہا یہ گیم. نوٹیبلی ان گلگت، لداخ اینڈ منی پور، خاص طور پر گلگت میں، لداخ میں اور منی پور میں. Polo has been for centuries a popular sport of the rugged mountain valleys of the Karakoram ranges, particularly in the remote and inaccessible Himalayan regions of Gilgit, Hunza, Sukadu and Khapalu in Baltistan and Ladakh. یہ جو پولو ہے it has been for centuries، یہ صدیوں تک a popular sport of the rugged mountain valleys of the Karakoram ranges، یہ رہا کراکرم کے خطے میں ایک مقبول کھیل. particularly in the remote and inaccessible Himalayan regions of Gilgit، خاص طور پر دور دراز اور inaccessible، جہاں تک پہنچنا ناممکن ہو، ناقابل رسائی علاقے جو ہوں، ان علاقوں میں، ہمالیہ کے ان علاقوں میں، خطوں میں، جیسے کہ گلگت، ہنزا، سکردو اینڈ کھپالو ان بلتستان اینڈ لداخ، جو کہ بلتستان اور لداخ میں واقع ہیں. According to legends, Polo came to central Ladakh from neighboring Baltistan. جو پرانے قضیے ہیں ان کے مطابق پولو بلتستان سے وسطی لداخ میں پہنچ گیا. Where from centuries it used to be the chief amusement، جہاں پر یہ صدیوں تک تفریح کا خاص ذریعہ رہا. Historians date the introduction of polo in Ladakh to King Jamyang Namgyal's reign in the 16th century, who married Gyal Khatun, a princess from Baltistan. مورخ جو ہیں وہ لکھتے ہیں کہ لداخ میں پولو کی شروعات 16ویں صدی میں ہوئی، جبکہ وہاں کے راجا تھے، ان کا نام تھا جمیانگ نمگیال. تو یہ کہتے ہیں کہ اس وقت سے لداخ میں پولو کی شروعات ہوئی. Who married گیال خاتون، جس نے گیال خاتون سے شادی کی. A princess from بلتستان، جو کہ بلتستان کی ایک شہزادی تھی. Others say that it was brought by the colony of Baltics settled at Chushat. دوسرے لوگ کہتے ہیں کہ یہ بالتک کی بستیوں کی طرف سے لایا گیا جو کہ چوشات میں بس گئے تھے. Chushat got its own polo ground where every year on 21st March polo is played to celebrate Nowroz. چوشات کا اپنا ایک پولو میدان ہے جہاں ہر سال 21 مارچ کو پولو کھیلا جاتا ہے نوروز منانے کے لیے. پولو ان لداخ از ناٹ ایکسکلوزولی فار دا رچ، لداخ میں پولو خصوصی طور پر امیر لوگوں کے لیے نہیں ہے. آلموسٹ ایوری ولیج ہیز اٹس پولو گراؤنڈ کالڈ شگارن، تقریباً لداخ میں ہر کسی گاؤں میں اپنا پولو کا میدان ہے جسے شاگارن کہا جاتا ہے. اینڈ اٹ از پلیڈ ود ورو ان منی پلیسز بسائڈس لیہ، اور اس کو بڑے ہی شوق سے، بڑے ہی ورو کے ساتھ، بڑے ہی جذبے کے ساتھ کھیلا جاتا ہے بسائڈس لیہ، لیہ کے علاوہ اسپیشلی ان دراس اینڈ چوشات، خاص طور پر دراس اور چوشات میں. اے بگ ولیج
close to Leh, جو کہ لیہ کے نزدیک ایک بہت بڑا گاؤں ہے. سنگے نمگیال, the king of Ladakh, laid the first royal polo ground in the Motse Garden below Leh in 17th century. لداخ کے راجا سنگے نمگیال نے لیہ کے نیچے مرتضی گارڈن میں، اس کو مرتضی باغ کہتے ہیں، تو وہاں پر انہوں نے 17ویں صدی میں پولو کا سب سے پہلا میدان بنایا، رائل پولو گراؤنڈ، شاہی میدان بنایا. دا پریزنٹ پولو گراؤنڈ ان لیہ از ان دا انٹائر آف دا سٹی. جو آج کا پولو کا میدان ہے لداخ میں، وہ شہر کے بیچ میں ہے. ٹوڈے ان لداخ پولو از مور دین اے گیم. یہ جو پولو ہے آج لداخ میں ایک کھیل سے بڑھ کر ہے. اٹس اے پارٹ آف دا کلچرل ہیریٹیج. یہ وہاں پر آج کل کیا ہے، یہ وہاں کا جو ثقافت ہے اس کا ایک حصہ ہے، ثقافت کا ایک وراثتی حصہ ہے. دا گیم ڈراز ہیوج کراؤڈس. یہ گیم جو ہے یہ بڑی ہی بھیڑ باڑ کو اپنی طرف کھینچتا ہے. ود پیپل ڈاننگ دیئر ٹریڈیشنل کلرفل کسٹیومز. لوگ اپنا رنگ برنگی لباس پہن کر اسے دیکھنے آتے ہیں. لداخ پولو فاسٹ اینڈ فیوریس از اے ٹیسٹ آف ہیومن انڈیورنس. یہ جو لداخ کا پولو ہے یہ تیز رفتار ہے اور غضبناک کھیل ہے. از اے ٹیسٹ آف ہیومن انڈیورنس. یہ انسانی برداشت کا امتحان ہے. اینڈ سکلز اور مہارت اینڈ ہارس اسٹرینگتھ ٹو پلے کنٹینیوسلی. اور گھوڑوں کی طاقت کا بھی امتحان ہے. ان لائک ماڈرن پولو، جو ماڈرن پولو ہے اس کے برعکس. اس کا مطلب ہے کہ لداخ کا پولو جدید پولو کے برعکس انسانی برداشت، مہارت اور گھوڑوں کی طاقت کا ایک امتحان ہے. دا میچ آر پلیڈ ان دا لیٹ آفٹر نون. جو کھیل اس کے جو میچز ہیں وہ دوپہر کے بعد کھیلے جاتے ہیں. لداخ پولو ڈیفرز فرام دا کرنٹ انٹرنیشنل فارمیٹ ان پلیئر کاؤنٹ ایز ویل ایز ڈیوریشن. لداخ کا پولو کھلاڑیوں کی تعداد اور وقت کے لحاظ سے موجودہ جو عالمی پولو ہے اس سے مختلف ہے. ہیئر ایچ ٹیم کنسسٹ آف 6 پلیئرس. یہاں ہر ایک ٹیم میں 6 کھلاڑی ہوتے ہیں. اینڈ دا گیم لاسٹس فار این آور. اور کھیل جو ہے وہ 1 گھنٹے تک چلتا ہے. ود اے 10 منٹس بریک، جس میں 10 منٹ کا وقفہ دیا جاتا ہے. لداخ پولو ہیز 2 راؤنڈس آف 20 منٹس ایچ. لداخ کے پولو میں 20-20 منٹ کے 2 راؤنڈ ہوتے ہیں. ود فیو ریسٹرینٹس اینڈ رف رائڈنگ ریمینیسنٹ آف دا منگول ہارس مین. جس میں بہت کم پابندیاں ہوتی ہیں اور خطرناک گھوڑ سواری اس میں شامل ہے. جو یہ گھوڑ سواری وہ ہے جو کہ منگول گھوڑ سواروں کی یاد دلاتی ہے. ان لائک دا سسٹم آف چکر، the match is short period of 6 to 8 minutes into which the match is divided with a change of mount. جو چکر ہے اس کے طریقے برعکس، جہاں پر میچ 6 سے 8 منٹ کا مختصر وقت ہوتا ہے، اس میں اس کھیل کو بانٹا جاتا ہے اور اس میں گھوڑ سوار بدل دیے جاتے ہیں. Here the game is played until either of the teams scores 9 goals. یہاں پر کھیل تب تک کھیلا جاتا ہے جب تک 2 ٹیموں میں سے ایک ٹیم 9 گول نہ کرے. The most unfamiliar feature is after a goal when both the ends change automatically. اس کی سب سے الگ جو خاصیت ہے وہ یہ ہے کہ ایک گول کے بعد دونوں اینڈ خود ہی بدل جاتے ہیں. The scorer gets the privilege to patch up the ball. جو سکورر ہوتا ہے، گول کرنے والا ہوتا ہے، اس کو یہ جو گیند ہے وہ ایک خاص جگہ سے
پھینکنے کا موقع ملتا ہے. He goes at a full gallop with the ball and stick until midway point, then throws up the ball and shoots towards the goal with a clean, straight and perfectly controlled shot. یہ جو گول کرنے والا ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے, چھڑی اور گیند کے ساتھ پوری رفتار کے ساتھ سر پر دوڑ جاتا ہے. He goes at a full gallop, وہ سر پر دوڑ جاتا ہے, with the ball and stick, گیند اور سٹک کے ساتھ, until midway point, جب تک کہ وہ آدھے راستے کے نشان تک نہیں پہنچ جاتا. Then throws up the ball and shoots towards the goal. پھر وہ گیند پھینکتا ہے and shoots towards the goal with a clean, straight. Then throws up the ball. پھر وہ گیند کو اوپر پھینکتا ہے and shoots towards the goal, اور گول کی طرف سے شوٹ کرتا ہے with a clean, straight and perfectly controlled shot. سیدھے اور پوری طرح نشانہ باندھ کر گیند کو شاٹ لگاتا ہے گول کی طرف. No polo match in Ladakh is complete without its musical accompaniment of surna and daman. لداخ میں کوئی بھی پولو کا میچ سورنا اور دمن کے موسیقاروں کی موسیقی کے بغیر پورا نہیں ہوتا. At the start and finish of the play, کھیل کے شروع اور ختم ہونے پر, and to celebrate every goal, special polo music is struck. اور ہر گول ہونے پر ایک خاص پولو کا میوزک بجایا جاتا ہے. It is interesting to note that the music varies according to the fortune of the game. یہ دلچسپ بات ہے, دھیان دینے والی بات ہے کہ یہ جو موسیقی ہے یہ کھیل کے رفتار کے مطابق, فارچون کے مطابق, مقدر کے مطابق بدلتا رہتا ہے. Accelerating in tempo and increasing in volume at the scoring of the goal. یعنی کہ یہ ہر گول ہونے پر اس کی جو تال کی رفتار ہے وہ تیز ہوتی ہے اور سر اونچا ہوتا ہے. Exhibition and tournament matches have been held regularly since 1970s. اس کھیل کو زندہ رکھنے کے لیے ہم کہیں گے Exhibition and tournament matches have been held regularly since 1970s to revive and institutionalize the game. اس گیم کو انسٹیٹیوشنلائز کرنے کے لیے اور زندہ رکھنے کے لیے, ریوائیو کرنے کے لیے 1970 سے مسلسل کھیلا جاتا ہے. اس کے لیے ٹورنامنٹس کا آغاز کیا جاتا ہے, انعقاد کیا جاتا ہے. It now forms an integral part of the annual Ladakh festival. اب یہ سالانہ لداخ میلے کا ایک حصہ, لازمی حصہ بن چکا ہے. یہاں تک یہ لیسن ہم نے کمپلیٹ کیا ہے. آئی ہوپ کہ آپ کو یہ سمجھ آیا ہوگا. انشاءاللہ کل ہم اس کی ایکسرسائز کریں گے. تب تک کے لیے اللہ.